الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الله 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 لا إله إلا هو الله 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 لا إله إلا هو ربيع اول کو آیا در یتیم بارہ ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان جبریل آئے جھولا جھلانے لوری دے ذیشان سو جا رحمت عالم سو جا رحمت عالم میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ ماہ ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے نعت پڑھ رہا ہوں، تو آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیے۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول پیاری صورت
ہنستا چہرہ منہ سے جڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سا مکھڑا، چاند سا مکھڑا نور کا پتلا، رب کا پیارا حبیب نبی جی اللہ اللہ سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بیٹھے ہو، رضوی نوجوان بیٹھے ہو، کل آپ نے عالم مفتی بننا ہے، ذرا آواز نکالو، ناراض بیٹھے ہو؟ اللہ 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 لا الہ الا اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے دور و قریب، سمجھ آئی؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے دور و قریب، غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، رب کا پیارا حبیب نبی جی اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و متشم حفاظ قرآن، قرۂ قرآن، طلبہ کرام، حجاج کرام، معززین علاقہ اور مسجد انتظامیہ کے تمام معاونین، آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے، یہاں کے جو امام صاحب ہیں انہیں بھی دل کی اتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جب طاغوتی طاقتیں اسلام کے خلاف حملہ آور ہیں اور قرآن کی روشنی کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں، ناموس رسالت پہ حملہ کر رہی ہیں، اس صورت میں آپ نے اپنا چراغ جلایا ہوا ہے اور آپ نے اپنی اس عظیم جامع مسجد سے یہ پیغام قرآن ہر مہینے دینے کا اہتمام کیا ہے، گویا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ نے اپنا نام ہی ناموس رسالت کے سپاہیوں پہ لکھوایا ہے۔ مجھے پتہ چلا حافظ حسنین ریاض صاحب کے بقول کہ یہاں درس قرآن جاری و ساری ہے، آج آپ کی ڈیوٹی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی اور اس کا مفہوم اور فضیلت جو بھی ہے بیان ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے آج میں نے بیان کرنا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت، اور اس آیت میں کیا کچھ کمالات ہیں، کیا کچھ انوارات ہیں، تجلیات ہیں، برکتیں ہیں، اور یہ ایک آیت جس کی اتنی برکتیں ہیں، اگر یہ ایک آیت ہی بندہ کما حق ہو پڑھ اور سمجھ لے، یہ ایک آیت ہی جنت میں پروانے کی طرح لے جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہم آج گفتگو کرتے ہیں اپنے وقت میں رہتے ہوئے۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے ابتدا میں سوائے سورہ توبہ کے، ہر صورت کے ابتدا میں اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا اور لکھ دیا اور پڑھ دیا، فرما دیا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس وقت میں اعوذ باللہ ہی پڑھنی چاہیے۔ یہ اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، یہ کلمات کہنے چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں
اللہ نے عذابوں کا، دردناکی کا، جلالت کا اور ڈرانے کا اور بڑا غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، چونکہ بسم اللہ میں رب نے فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب اس بسم اللہ کو باقاعدہ طور پر جو آیت بنایا گیا وہ سورہ نمل میں، وہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام سے آپ کے جاسوس نے، ہدہد نے آ کر عرض کیا، میں نے دیکھا کہ ایک ریاست کی بادشاہ جو ہے وہ ایک ملکہ ہے، ایک عورت ہے، وہ اس ریاست کی بادشاہ ہے، تو آپ نے اس ریاست کی بادشاہ کو، بیگم بلقیس کو جو خط لکھا تھا، اس خط کی جو ابتدا کی تھی اس میں آپ نے لکھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ بھی خط لکھتے ہیں، کسی کو لکھا ہوگا۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے درینہ ساتھی حاجی غلام ظہیر صاحب تشریف فرمائے، ہمارے پیارے بھائی، اور امام صاحب آپ سب تشریف فرمائیں، تو کس کس کا اپنی سابقہ محبتوں کا ذکر کیا جائے۔ جسے محبت سے یاد کیا جاتا ہے اس کے لیے اچھے اچھے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ بھی جب کسی کو خط لکھتے ہیں تو خط کا جو ٹائٹل اور عنوان ہوتا ہے نا، اسی سے پتہ چلتا ہے خط لکھنے والا کس موڈ میں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب بیگم بلقیس کو خط لکھا تو آپ نے خط کی ابتدا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اب دیکھیں کہ ویسے آپ قرآن پاک پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، طلبہ کرام، استاذہ کرام، اور پھر وہ جو مجود قرآن پڑھنے والے ہیں، قرات کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے قل کہیں گے تو کیا معنی ہے، کل کہیں گے تو کیا معنی ہے، کتنا بگڑ جائے گا قرآن پڑھتے ہوئے بندے کا مطلب اور ترجمہ قرآن پاک کا، جب بندہ کہے گا کل اور قل کو بھی کل کہے گا۔ تو آپ تو وہ لوگ ہیں جو مجود قرآن پڑھنے والے ہیں، تو اور جو سن رہے ہیں مجھے سارے کے سارے شوق قرآن رکھنے والے ہیں۔ اب اللہ نے جب ہمیں قرآن دیا تو اس میں شروع کیا الف با تا ثا۔ چاہیے تھا کہ اللہ قرآن شروع کرتا تو الف سے شروع کرتا، اللہ نے قرآن شروع کیا بسم اللہ یعنی با سے۔ کس سے شروع کیا؟ با سے، الف سے نہیں، الف کو چھوڑ دیا۔ با سے کیوں شروع کیا؟ آج کا اور آپ کا اور میرا سبق شروع ہو گیا۔ الف ہوتا ہے کھڑا، کیا ہوتا ہے؟ کھڑا۔ الف ہوتا ہے کھڑا، بے ہوتا ہے پڑا، بے ہوتا ہے الف کھڑا اور بے پڑا ہوا، یعنی الف کھڑا ہے، بے پڑا ہے۔ معنی کیا بنا؟ معنی یہ بنا کہ الف کھڑا ہے، بے بیٹھا ہے، عاجز ہے۔ رب نے قرآن بے سے اس لیے شروع کیا کہ قرآن پڑھنے والے، میں نے قرآن کا پہلا حرف بے رکھا ہے اور وہ پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، عاجز ہے۔ سن، قرآن فائدہ اسی کو دے گا جو عاجز ہو کر قرآن پڑھے گا۔ کیا ہو کر قرآن پڑھے گا؟ عاجز۔ میں ملا، میں مفتی، میں عالم، میں پیر، میں چودھری، میں وڈیرا، میں فلاں، یہ میں کے چکر میں پڑھنے والے قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ یہ ساری ڈگریاں ختم کر، فقیر بن کے آ جا، اور پھر بے پہ پہنچ۔ بے نے اپنے آپ کو فقیر بنایا، رب نے اس سے قرآن شروع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے الف کو چھوڑ کر بے سے قرآن شروع کیا گیا۔ اگر میں اس کو مزید تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کھول دوں تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اچا اچا نہ رکھایا جا وڑیا وچ اگی۔ ہاں جی فاروق بھائی، اچا اچا نہ رکھایا جا وڑیا وچ اگی، نیواں نیواں ہو کے ٹر محمد تتی ہوا نہ۔ عاجزی کے ساتھ بڑا مقام ملتا ہے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں
قرآن کے سارے علوم، برکات، فضائل، کمالات، ساری شانیں، عظمتیں رب نے سورہ فاتحہ میں رکھ دی ہیں، اور سورہ فاتحہ کی ساری عظمتیں، برکتیں، نعمتیں، شانیں رب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دی ہیں، اور بسم اللہ کی ساری عظمتیں، ساری نعمتیں، ساری برکتیں اللہ نے با کے نقطے میں رکھ دی ہیں۔ پہلے فرمایا بے میں رکھی ہیں، پھر فرمایا بے کے نقطے میں رکھی ہیں، پھر فرمایا لوگو وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں، اور میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا پتہ چلا کہ بے کے نقطے میں علی پاک نے اپنے آپ کو بے کا نقطہ اس لیے کہا لوگو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ نے ساری عظمتیں الف میں رکھ دیں، اللہ نے ساری عظمتیں فلاں میں رکھ دیں، فرمایا بے میں رکھیں، بے پھر اوپر ہے، پھر میں نیچے ہوں، وہ بے کا نقطہ میں ہوں، جب میں نے عاجزی کی ہے رب نے مجھے علم شہر کا دروازہ قرار دیا ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے، اس لیے بسم اللہ یہ بے جو ہے یہ عاجزی سکھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے؟ عاجزی، جس میں عاجزی ہوتی ہے اسے بسم اللہ کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، اسے قرآن کی عظمتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ آکڑ خان بندہ تکبر کرنے والا، غرور کرنے والا، جس کی گردن میں سریا ہو، میمے کے چکر میں رہے، وہ کسی سٹیج پہ پہنچ جائے آخر اوندے منہ گر جاتا ہے، کامیاب ہونے والا ہمیشہ عاجز ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا جی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فدا امی و ابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ پوچھنے کا انداز دیکھو طلبہ کرام، ذرا غور سے میری بات سنو، میں بھی آپ کا ٹیچر ہوں، آگے پیچھے سستی نہیں کروں، یہ نہ ہو کہ آپ کے استادوں کو آپ کی شکایت کر دی ہے، میری بات غور سے سنو، میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کے لیے آیا ہوں، یہ سستیاں چھوڑیں، بلا بولے سبحان اللہ۔ یہ جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی میں سے آپ کو جملے دے رہا ہوں، آپ کو موتی دے رہا ہوں، کیا دے رہا ہوں؟ موتی۔ موتی آپ کے لیے ہیں چونکہ آپ قرآن پڑھنے والے ہیں، کسی اور کے لیے ہیرے جواہرات بھی بن سکتے ہیں، سونا چاندی بھی بن سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بنے ہوئے ہیں چونکہ آپ رب کے قرآن کے لیے وقف ہو، اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں سدا کمال والے، واقعی میں اس نام پہ غور کیا کرتا تھا، سدا کمال ہی، سدا کمال کا معنی ہے ہمیشہ ہی کمال ہی کمال ہے، تو آج آہستہ آہستہ اس کمال کی باریں نظر آ رہی ہیں۔ سدا کمال وہیں ہوتا ہے جہاں سدا نبی کا دین ہوتا ہے۔ تو بھائیو نبی پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بندے کے اندر ہو اللہ اسے دیکھ کر بڑا خوش ہو جائے؟ بندے کے اندر نماز بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہے، حج ہے، بندگی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، بیوی کے حقوق کا خیال ہے، بچوں کے حقوق کا خیال ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، یتامہ مساکین کے ساتھ سخاوتیں ہیں، کسی کو کنویں بنا کے دے رہا ہے، کسی کو سڑکیں، ماں باپ کی خدمت، غریبوں کی لجپالی کر رہا ہے، ساری عظمتیں ہیں بندے کے اندر۔ پوچھا گیا کوئی ایسی بات بھی ہے جو سب سے زیادہ رب کو خوش کرنے والی ہو، جو بندے کے اندر ہو؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، وہ بات جو رب کے پاس نہیں ہے وہ بات بندے میں ہوگی، رب اسے بڑا پسند فرمائے گا۔ بندے میں نہیں ہے، اللہ میں نہیں ہے، بندے میں ہے وہ بات، جو بات اللہ کے پاس نہیں ہے وہ بندے کے پاس ہے، جب بندہ اس کا اظہار کرے گا رب خوش ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ بات کون سی ہے جو رب کے پاس نہیں ہے؟ رب تو خالق اور مالک ہے، رب کے پاس کیا نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رب کے پاس عاجزی نہیں ہے، رب کے پاس عجز نہیں ہے، رب کے پاس تکبر ہے، بڑائی ہے، رب تکبیر والا ہے، رب کبیر ہے، رب کے پاس تکبر ہے، رب کے پاس بڑائی ہے، رب کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس عاجزی آ جائے گی رب اسے پسند فرما لے گا، جس بندے کے پاس عاجزی آئے گی رب اسے۔ عاجز کون ہے؟
جو عاجز ہوا وہ کمال کا ہو گیا۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں بے اوپر ہے، بے کا نقطہ میں ہوں۔ رب نے قرآن بے سے شروع کیا، کیوں؟ فرمایا یہ بے پڑا ہوا ہے، عاجز ہے۔ رب نے الف سے نہیں بلکہ اپنا قرآن بسم اللہ کی بے کے نقطے سے شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ اب اس کے ترجمے کی جب بات آتی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے ترجمے کیے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا، شاہ عبد القادر صاحب نے کیا، نذیر ڈپٹی صاحب نے کیا، جناب فتح محمد صاحب نے کیا، اور بڑے بڑے لوگوں نے ترجمے کیے۔ ہر بندے کی محنت کو اللہ قبول فرمائے، کہیں آمین۔ ہر بندے کی دین کی محنت کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم کیا ہوتے ہیں کسی کے بارے میں بد دعا کرنے والے؟ ہم تو دعا دینے والے فقیر ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے، اگر ہمیں فخر ہے، اگر ہم سینہ تان کے بات کرتے ہیں، اگر ہم ولولے اور جذبے سے بات کرتے ہیں تو سینہ تان کے کہتے ہیں جو ترجمہ میرے اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ کوئی نہ کر سکا۔ جو شان اور عظمت آپ کے مقدر میں آئی وہ کسی اور کے مقدر میں نہ آ سکی۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی گزر رہا ہے جب میرا اور تیرا امام قلم اٹھاتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اپنا مقام تھا، 13 سال کی عمر میں فتویٰ ارشاد فرما دیا۔ وہ ایسا کمال کا امام تھا جب قلم اٹھاتا تھا ترجمہ لکھنے کے لیے پہلے عرض کرتا تھا حضور لکھوں یا نہ لکھوں، اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ہی قلم ڈگمگا نہ جائے، میرا کیا کمال ہے، میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں نہ عالم ہوں، نہ فقی ہوں، نہ کوئی اور ہوں، میں تو عاجز ہوں۔ میں جب لکھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی مرضی کا لکھتا ہوں۔ سب نے بسم اللہ کا ترجمہ کیا۔ پہلی آیت ہے نا، یہیں سے بندہ ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا، اس کے علم کی ساری باتیں کمال یہیں آ کے پتہ چل جاتے ہیں۔ سب نے ترجمہ کیا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آپ نے بھی پڑھا اسکولوں میں، کالجوں میں، ہم نے بھی پڑھایا، آپ نے بھی پڑھا سنا ہوگا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ترجمہ غلط نہیں ہے، قرآن کا ہی ترجمہ ہے، لیکن ایک شان ہوتی ہے نا، پرائمری کا اپنا لیول ہوتا ہے، مڈل کا اپنا لیول ہوتا ہے، ہائی کا اپنا لیول ہوتا ہے، یونیورسٹی کا اپنا لیول ہوتا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر کا اپنا لیول ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا لیول ہے۔ اس لیے تو سب زیادہ ساجد الرحمان صاحب جب بات کرتے ہیں تو بات بڑی سکھا ہوتی ہے، لیول کی بات ہے نا۔ بڑے بڑے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کا ایک لیول ہے۔ جب میرے مرشد گرامی پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب بات کرتے تھے اس کا اپنا مزہ ہوا کرتا تھا، ہر بندے کا اپنا لیول ہے۔ مولانا علی ستار قاضی صاحب جب بات کرتے ہیں ان کا اپنا لیول ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جنہیں اللہ نے 70 علوم عطا فرمائے تھے، رب کی بارگاہ کے اور رب کے محبوب کی بارگاہ کے پسندیدہ تھے، آپ نے سوچا جب میں اس کا ترجمہ کروں گا، شروع کرتا ہوں، یہ 3 لفظ ایسے ہیں جو اللہ سے پہلے آ جائیں گے۔ جب یہ 3 لفظ اللہ سے پہلے آ جائیں گے پھر بسم اللہ کا صحیح مفہوم بیان نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے آپ نے کہا یا رسول اللہ کرم فرماؤ، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، میری مدد فرماؤ۔ مدد آئی گنبد خضرا سے، آپ نے لکھا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ کے نام سے۔ اللہ کا کلام ہے، بسم اللہ سے ابتدا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا کہا لوگوں کلام اللہ کا ہے، آیت پہلی ہے، بسم اللہ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ ترجمے میں سب سے پہلا جو لفظ آئے گا وہ کوئی شروع نہیں ہوگا بلکہ اللہ 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 ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا ہم رضوی کیوں ہیں، ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کیوں کرتے ہیں۔ ساری کائنات کے علماء، مفتیان، پیران اعظام، اہل علم، دانشور، سکالر، سب کو بٹھا دیا جائے، انہیں صرف بسم اللہ کا ترجمہ سامنے رکھ دیا جائے اور سوال کیا جائے لوگوں فیصلہ کرو۔ ترجمے یہ بھی ہوئے ہیں، ترجمہ یہ بھی ہے، یہ بھی آقا کے امتی ہیں، انہیں بھی اپنے علم پہ فخر ہے، ذرا عدل سے فیصلہ کرو۔ عاشق
اور عاشقوں کا امام کون ہے کہ اس نے ثابت کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو اسم ہے، اسم کا نام بھی ہے، اسم بھی ہے، برکت بھی ہے، اس کو بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا کمال ہے آپ کا، آپ نے بسم اللہ پہ جب غور کیا، اسم پہ آپ نے کہا رحمان بھی رب کا نام ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، رحیم بھی رب کا نام ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے، صفت مشبہ ہے، یہ سب کچھ ہے، تفصیل بیان ہوئی، مبالغہ ہوا، لیکن آپ نے بسم اللہ کے سارے نچوڑ کو بیان کر کے کہا اس میں جلالت بھی ہے، اللہ بھی ہے، اس لیے اللہ کے نام سے، اسم مانے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اور جو کام اللہ کے نام سے شروع ہو جائے وہ برکت سے خالی نہیں ہوتا۔ آپ نے یہاں گھر بنائے، اللہ کے نام سے شروع کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اللہ اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا، جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے، شر وہاں سے بھاگ جائیں گے، فتنے وہاں سے بھاگ جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے پہلی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لگائی تھی۔ اللہ نے اپنے قرآن کا ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کیا تاکہ علامہ ساوی فرماتے ہیں رب نے اپنے کلام الہی کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی تاکہ میرے محبوب کے امتی اور میری مخلوق سمجھ جائے جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے گی، لکھ لی جائے گی، اس کام میں رب برکتیں عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اللہ پہ غور کریں، بسم اللہ، آپ الف کو الگ کریں، الف، بابا بلے شاہ نے پڑھا الف، استاد نے پڑھایا بیٹا پڑھ الف، آپ نے پڑھا الف، پوچھا استاد جی اس الف کا معنی کیے؟ استاد نے کہا اس کا معنی ہے اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ۔ کیا معنی ہے؟ اللہ۔ اس کا معنی ہے اللہ۔ بلے شاہ صاحب سرکار نے عرض کی تھی استاد جی مینو پہلے اے پکا لین دیو، جدو پک جائے گا تو اگے پڑھیں گے۔ صرف الف پڑھ کے بلے شاہ رب کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ بلے شاہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان جا شیطان نہ لڑدا جرا اندر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں، بلے شاہ اڈدیاں پھڑدا جرا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ بلے شاہ نے اللہ الف، اللہ پہ دلالت، الف آپ الگ کر دیں رہ جائے گا للہ، یہ بھی اللہ پہ دلالت، لام کو نکال دیں بن جائے گا لہو، یہ بھی اللہ پہ دلالت، لام بھی الگ کر دیں بنے گا ہو، یہ بھی اللہ پہ دلالت۔ یہ ہے اس میں جلالت اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ کتنی پاوریں ہیں اس میں، اللہ اللہ۔ اس لیے تو کسی نے کہا تھا تنہا بیٹھے دل کو بنائی نا، ارے تنہا بیٹھے دل کو بنائی نا، پھر جمال خدا دیکھ لے، تنہا بیٹھے دل کو بنائی نا، پھر جمال مصطفیٰ دیکھ لے۔ فرمایا بسم اللہ کے ہیں 19 حرف، کتنے؟ 19۔ اور جنت جہنم کے دروغے بھی 19 ہیں۔ جو بسم اللہ پڑھ لے وہ سارے جہنم کے دروغوں سے بچ جاتا ہے، اور جسم کے بڑے اعضاء جو ہیں وہ 7 ہیں، اور بسم اللہ کے بھی کلمات 7 ہیں۔ بسم اللہ کے جو کلمات ہیں
جسم کے اعضاء 7 ہیں، وہ بسم اللہ کے کلمات انسان کے اس جسم کو، جو 7 بڑے بڑے انسان کے اعضاء ہیں، بسم اللہ پڑھنے سے ایسی برکتیں ملتی ہیں، ظاہری اور باطنی بیماریوں سے رب محفوظ کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح 4 چیزیں ہیں، خیر شر صبح و شام، یہ 4 چیزیں ہیں جو بندے کو ملتی ہیں، لیکن بسم اللہ کے کلمات بھی بڑے بڑے 4 ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے والا اللہ اس کو خیر کے بجائے شر کے بجائے خیر عطا فرماتا ہے، دن اور رات کے اجالوں میں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرماتا ہے۔ کیا پڑھنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے سنیے، حضرت فاروق اعظم کے دور میں قیصر اور کسریٰ کی شہنشاہیت حضرت استاد محترم علامہ عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، شیخ الحدیث جامع نظامیہ رضویہ، دنیا سے چلے گئے، اللہ آپ کے درجوں کو بلند فرمائے۔ آپ لکھتے ہیں ملا علی قاری کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں نے ایک ایٹم بم تیار کیا، اس وقت کا اسلحہ تیار کیا، ایک زہر تیار کیا، اسے ہوا میں کھول کے رکھ دیا جائے، جدھر جدھر آواز جاتی تھی لوگوں کا گوشت الگ ہو جاتا تھا، ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، بولے استغفر اللہ۔ ایٹم بم تیار کرنے کے بعد کہا جاؤ، سنا ہے عمر فاروق کے نام سے ہمیں نیند نہیں آتی، وہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ذرا جاؤ نا زہر لے کر جاؤ اور انہیں ڈرا کے آؤ، دمکا کے آؤ کہ ہم نے یہ زہر تیار کیا ہے۔ وہ وفد آیا، آپ کو ملا، کہا جی ہم کیسر اور کسریٰ کے وفد ہیں، ہم یہ چیز لے کر آئے ہیں اور یہ ہمارے بادشاہوں نے آپ کے لیے بھیجی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے وہ شیشی لی زہر کی۔ سنیے مسلمان بھائیوں، میرے بیٹوں، نوجوانوں، بزرگوں، سنیے، یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو دین پڑھاتے ہیں۔ میرے یہ پیارے بھائی بیٹھے نے اپنے 2 بیٹے حفظ قرآن بنائے، اللہ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کے بچوں کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں شیشی رکھ کے فاروق اعظم کیا کرنے لگے، وہ سامنے کھڑے ہیں، فاروق اعظم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ پڑھ کے ساری شیشی پی جاتے ہیں۔ وہ ہٹے کٹے موٹے تازے وفد ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ لوگوں کو مٹانے کے لیے یہ زہر تیار کیا تھا جس نے بڑی دنیا مٹا دینی تھی، یہ کیسا بندہ ہے، چند کلمات پڑھے سارا زہر پی گئے۔ آپ نے درس دیا امت محمدیہ کو، لوگوں یہ جو آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کوئی چھوٹی موٹی آیت نہیں ہے، اس میں اتنا کمال ہے، اگر یہ آیت پڑھ کے آپ زہر بھی پی جاؤ گے رب اثر نہیں ہونے دے گا، رب اثر نہیں ہونے دے گا۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ کمال جو آپ کو اور مجھے نصیب ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو وظیفہ دیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ یہ بسم اللہ جو ہے نا یہ اتنا کمال ہے، اس میں رب نے رکھا ہوا، فرمایا الرحمن، رحمان کا معنی کیا ہے؟ مہربان۔ کیا معنی ہے؟ مہربان۔ باپ بھی شفیق ہوتا ہے، اسے بھی مہربان کہا جاتا ہے، لیکن باپ اس وقت تک مہربان ہے جب تک بیٹا تابعدار ہے، جب تک بیٹا بادب ہے۔ جب بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ گھر سے نکال دیتا ہے نا۔ لیکن رحمان ایسا رحمان ہے، مثال دے کے سمجھا دوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، ذرا بولیں گے نا میں بولوں گا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک 7 دن گزر گئے، آپ نے کھانا نہیں کھایا، 7ویں دن مسافر آیا،
گھر لے گئے، دسترخوان پہ بٹھایا، کھانا پیش کیا، کہا پڑھ بسم اللہ۔ کیا کہا؟ پڑھ بسم اللہ اور کھانا کھا۔ اس نے کھانا نہ کھایا، ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار کہا تو اس نے کہا میں اللہ کو ماننے والا نہیں ہوں، میں رب کو نہیں مانتا، میں رب پر ایمان نہیں رکھتا، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے غصہ کر کے اپنے گھر سے نکال دیا، ناراض ہو گئے، اسے بغیر کھانے کے گھر سے نکال دیا۔ وہی آ گئی ہے میرے ابراہیم، میرے بندے کو اپنے گھر سے کیوں نکال دیا؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر نالین پہنے، بغیر جوتے پہنے دوڑ لگا دی، دور جا کر اس بندے کی منتیں کر کے دوبارہ گھر میں لے آئے، گھر میں آ کر بٹھایا۔ اس نے پوچھا تمہیں کس نے میرے پیچھے بھیجا؟ فرمایا رب ذوالجلال نے پیغام بھیجا میرے بندے کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے کہا یہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں نے کہا اللہ کو نہیں مانتا، گھر سے نکال دیا۔ رب نے فرمایا 80 سال اس کی عمر ہو گئی ہے، 80 سال تک میں کھلا پلا رہا ہوں۔ اے میرے ابراہیم ایک دن تیرا مہمان بنا تھا، تو نے گھر سے نکال دیا، اس لیے میرا رب ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ جس رب کو اتنا میرا خیال ہے میں اسے مانتا بھی نہیں ہوں، اس نے پھر بھی آپ کو میرے پیچھے بھیج دیا ہے، اس کی محبت کا یہ کمال جو ہے یہ کوئی اور محبت دے نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دو۔ اب جب کلمہ پڑھ کے کھانا کھانے لگا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے نا، وہ جب کھانا اندر جاتا ہے تو جدھر بھی جاتا ہے نور علی نور کرتے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کھانے سے جو طاقت آتی ہے اس میں شیطان شامل نہیں ہوتا، اس میں ساری طاقت رحمانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم جب آٹا ہماری بہنیں، مائیں، بیویاں گوندتی ہیں بسم اللہ پڑھتی ہیں، روٹی پکاتی ہیں بسم اللہ پڑھتی ہیں، پانی ڈالتی ہیں بسم اللہ پڑھتی ہیں، اور بعض کا تمہاری مائیں بہنیں بزرگ ایسی ہوتی ہیں جو ہر کام کے ساتھ بسم اللہ کرتی رہتی ہیں۔ یہ بسم اللہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو رب نے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے رحمان کا معنی مہربان ہے۔ باپ اس وقت تک مہربان ہے جب تک بیٹا تابع فرمانبرداری کرتا رہے، لیکن دیکھا رب کا ساری زندگی 80 سال رب کو رب نہیں مانا، اللہ نہیں مانا، اس پر ایمان نہیں لایا، لیکن پھر بھی رب نے مہربانی فرمائی۔ اسے کہتے ہیں الرحمن۔ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن۔ ماننے والوں کے لیے رحمان تو ہے ہی ہے، لیکن جو نہ مانے ان کے لیے بھی ہے۔ اور دوسرا واقعہ آپ نے سنا، امام غزالی لکھتے ہیں ایک بندے نے ساری زندگی وظیفہ کرتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم۔ ایک دن زبان لڑ کھڑا گئی، پھسل گئی، زبان سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکلا؟ یا صمد۔ جب یا صمد نکلا رب نے 10 بار فرمایا میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ میرے بندے، او مانگ میں کیا مانگتے، مانگ میرے بندے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ 10 بار جواب آیا۔ فرشتوں نے عرض کی خالق و مالک، اے آپ کا دشمن، آپ کے دین کا دشمن، آپ کے نظام کا دشمن، لیکن ایک بار بھولے سے اس کی زبان لڑکھڑا گئی، صنم کے بجائے صمد کہہ دیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے فرشتوں، وہ لڑکھڑا گئی، اس نے بھول کر کہا یا جس طریقے سے کہا نام تو میرا لیا ہے، نام تو میرا لیا ہے، وہ بھلے جان کر لیا یا بھول کر لیا، پر اس کی زبان سے جب میرا نام جاری ہو گیا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم کرم نوازی نہ فرمائیں؟ یہ کہتے ہیں رحمان۔ یہ کون ہے؟ رحمان، جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ باتیں اور بھی ہیں، میں آگے چلتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ الرحیم، رحیم میں یہ مادہ ہے سب سے زیادہ پیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ رحمان الرحیم میرا رب ہے۔ ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا رحیم رب ہے۔ اس کے اوپر میرے آقا نے خود مثالیں ارشاد فرمائیں۔ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کا ایک واقعہ، میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک عورت بیٹھی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہوئی ہے، اور ملا علی قاری فرماتے ہیں
ہنڈیا چولہے پہ رکھی ہے، پھونکے مار رہی ہے، آگ تیز کر رہی ہے، اس کا چھوٹا بچہ آگ کا حسن دیکھ کر، آگ کا جلوہ دیکھ کر، آگ کی وہ جناب سامنے کا ظاہری حسن دیکھ کر آگ کی طرف بڑھتا ہے، ماں ہاتھ سے اسے روکتی ہے، وہ آگ کی طرف بڑھتا ہے، ماں اسے روکتی ہے، وہ پھر آگ کی طرف بڑھتا ہے، ماں روکتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ دیکھو یہ عورت بچے کو آگ سے روک رہی ہے، آگ کی طرف بچہ بڑھ رہا ہے، معاملہ کیا ہے، معاجرہ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور معاجرہ یہ ہے، ماں جانتی ہے آگ زہری حسن والی ہے لیکن اندر اس کے جلانا ہے، اندر سے اور ہے باہر سے، لیکن بیٹا جانتا نہیں ہے، بیٹا اس کا حسن دیکھ کے بڑھ رہا ہے، ماں آگ کی حقیقت کو جانتی ہے، ماں بیٹے کو روک رہی ہے میرا بیٹا جل نہ جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں صحابہ سنو، اے میرے صحابہ سنو، نبی پاک کا ہر صحابی جنتی جنتی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جس طرح اس ماں کے دل میں 3 گنا محبت ہے، 3 گنا پیار ہے، یہ نہیں چاہتی میرا بیٹا آگ میں جل جائے، میرا بیٹا آگ کو پکڑ لے، انگارے کو پکڑ لے، 3 گنا محبت رکھنے والی ماں اپنے بیٹے کو آگ کے قریب نہیں جانے دیتی۔ صحابہ سنو، اور رب ذوالجلال لم یزل وحدہ لا شریک، جو ماں سے 70 گنا زیادہ بندے سے پیار کرتا ہے، وہ کب چاہے گا میرا بندہ جہنم میں جائے؟ یہ ہے رحیم، یہ کیا ہے؟ اس لیے اس نے یہ آیت دی ہے بسم اللہ کا ورد کرتے جاؤ جہنم سے بچتے جاؤ۔ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لیا، میں بڑے بڑے کمال بیان کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے، جو بسم اللہ کا عامل بن جائے پھر وہ کیا کچھ کرتا ہے، 1-2 باتیں میں کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ کی جو محبت ہے، رحیم کے اندر جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کروں رحیم پر، پھر میں دوسری بات کروں۔ صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے تھے، کتنا وقت ہے جی؟ صحابہ اکرام تشریف لے جا رہے تھے، چڑیا کے بچے پڑے ہوئے تھے، وہ منہ کھول رہے تھے، ایک صحابی رسول کا گزر ہوا، انہوں نے سوچا یہ بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، مر رہے ہیں، میں نے اپنے گھر لے جاؤں، انہیں میں پانی پلاؤں، دانہ کھلاؤں، مر نہ جائیں۔ جیسے کپڑے میں اٹھا کے بچے ڈالے نا، بچوں کی ماں آ گئی، ان کے سر پہ مڈلانا شروع کر دیا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ادھر سے ماں چیخے ادھر سے بچے چیخیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے چادر کھولی، اچانک ماں نے آ کے چادر میں بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو گم کر لیا۔ نہ ماں نے دیکھا میں قید ہو جاؤں گی، نہ دیکھا میں مر جاؤں گی، وہ محبت میں آ کے قید ہو گئی۔ میں بچے نبی پاک کی بارگاہ میں لے گیا، میرے آقا نے فرمایا میرے غلام دیکھا بچوں کی محبت میں ماں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی، آ کے کپڑے میں بند ہو گئی۔ یہ 3 گنا محبت ہے، جو رب ذوالجلال 70 گنا محبت رکھتا ہے، اس کی شان کیا ہو؟ جو آپ سے پیار کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتا ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بیگم بلقیس کا تخت لے کے آنا ہے، کون لے کر آئے گا؟ ان میں آصف بن برخیہ یا آصف بن بریخہ، یہ اللہ کا ایک ولی تھا۔ قرآن کہتا ہے عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور وہ دیو کھڑا ہو گیا، دیو نے کہا میں لے کر آؤں گا، آپ نے کہا مجھے جلدی چاہیے، تو وہ ولی اللہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے حکم کریں گے، میں محفل سے جاؤں گا نہیں، بولوں گا نہیں، بلاؤں گا نہیں، آپ کی آنکھ کے اشارے سے پہلے بیگم بلقیس کا تخت آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا، اور بڑے وظیفے بھی ہیں، لیکن جو میرے استاد محترم حافظ عبدالستار سعیدی صاحب نے بتایا کہ اس بندے کے پاس یہ بھی علم تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا کرتا تھا۔ جو بسم اللہ کا ورد کرے عامل بن جائے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے،
جو بسم اللہ پڑھتا رہے ایک وقت آتا ہے کن فیکون، جو رب کی طاقت ہے، رب کے پاس ہے، کن کہتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ کی عطا سے بسم اللہ پڑھنے والا بندہ اسے رب یہ اختیار دے دیتا ہے، جب وہ کچھ کہے رب مان لیتا ہے۔ رب کیا کرتا ہے؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، یہ بڑا وظیفہ ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں 3 بار، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں عشق محمد سمائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا۔ زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا آنا قبول فرمائے۔ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام آپ سب لوگ جو ہر مہینے کے مہینے آتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں، کروانے والے، کرنے والے، بیٹھنے والے، آنے سننے سنانے والوں کو رب برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس مسجد کی بنیاد سے لے کر اب تک جس بہن بھائی نے، چھوٹے بڑے نے خرچ کیا ہوا ہے، چلا گیا ہے، اللہ اس کی قبر کو منور فرمائے۔ زندہ ہے تو ایمان پہ استقام نصیب فرمائے۔ یہ بہاریں سلامت رہیں، یہ روشنیاں پھیلتی رہیں۔ اللہ آپ سب کو، آپ کے اداروں کو ترقیاں عطا فرمائے، استاذہ اکرام کو عزتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔